ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل آپ نے آخری آیت میں ایک دعا سنی تھی اور اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا انسان کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی والدین کے ساتھ احسان کرنے کی. پھر والدہ کی 3 کیفیات بیان ہوئی تھی. حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اس نے اس کو پیٹ میں رکھا مشقت سے، جنا اس کو بڑی مشقت سے، پھر اس کا دودھ چھڑایا اور ساری کیفیت بیان ہوئی تھی. اور آگے اسی شخص کے بارے میں یعنی 2 آپ کہہ سکتے ہیں انسان کی کیفیات ہیں. ایک شخص تو وہ ہے کہ جب اذا بلغ اشدہ، جب وہ مضبوط عمر کو، قوت والی عمر کو پہنچتا ہے یعنی 40 سال کی عمر کو، تو یوں دعا کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. سارے وہ دعائیہ الفاظ ذکر ہوئے تھے کہ وہ یہ الفاظ کہتا ہے. آج کی آیت میں اس شخص کے بارے میں ہی ذکر ہے کہ جو اللہ جل شانہ سے یہ دعا مانگتا ہے، نہ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے والدین کے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی. اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں اس آیت کا مصداق ویسے تو عمومی ہے، لیکن بعض تفاسیر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ وہ اس کے اولین مصداق بھی ہیں. اور لکھا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں سیرت میں آپ نے سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے، اور 2 سال ہی تقریباً خلافت کی مدت رہی. 63 سال کی عمر میں ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے تھے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی. تو 40 سال کی عمر میں انہوں نے ان الفاظ سے دعا کی تھی. بعض سیرت تفسیر میں لکھا جاتا ہے یہی دعا کی تھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے والدین خود اور ان کی اولاد، یہ ساری کی ساری نسل مسلمان تو ہیں ہی، یہ ساری نسل صحابی بھی ہیں، جو کہ اور کسی کی خصوصیت بہت کم. والدین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر ہوئے، والدہ اس سے پہلے ہو گئی. والدین بھی ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابی رسول، خود تو صحابی رسول میں سب سے بڑا مقام، اور اولاد وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایمان لائیں، وہ بھی صحابی رسول اور صحابیات. تو یہ خصوصیت اب دعا والدین کے لیے بھی کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا.
کہ یہ کیفیت ان کے ساتھ ہوئی۔ تو بہرحال عمومی حکم بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے ہم یہ دعا اپنا ورد بنائیں۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس دعا کو یاد کریں اور بار بار پڑھیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے، غالباً اس کو یاد کر لیں اور پڑھیں۔ آج کی آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی جو دعا کرتے ہیں والدین کے لیے، بھی ظاہری بات ہے خالی دعائیں تو نہیں، عمل سے بھی اظہار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے نیک اعمال کو قبول کر لیتے ہیں، ان کے نیک اعمال بھی قبول ہو گئے اور ان کی سیئات سے بھی ہم نے تجاوز کر دیا، گناہوں کو بھی معاف فرما دیے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، یعنی ان کی دور خلافت میں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو چکے، شہید ہو چکے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ نازیبہ الفاظ کہے، جیسے لوگ ہوتے ہیں ہر دور کے اندر، اور وہ تو زمانے ہی ایسا تھا، فتنوں کا، خوارج کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو جب اس نے کسی شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے الفاظ کہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم جانتے نہیں ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں یہ آیات بھی ہیں، یہ انہی لوگوں میں شامل ہیں، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال اللہ نے قبول کر لیے اور ان کی سیئات سے درگزر کر دیا، فی اصحاب الجنہ، اور یہ جنت والوں میں سے۔ تین خصوصیات ہیں ان کی جو والدین کے لیے یا اس دعا کو حرز جا بناتے ہیں۔ ایک تو اللہ ان کے نیک اعمال کو بھی قبول کرے گا، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آمین، اور گناہوں سے بھی درگزر کر دے گا، اور اللہ جل شانہ جنت والوں میں اس کو بنا دے گا۔ سب سے بڑی دولت، اس سے بڑی دولت کیا ہے انسان کے لیے؟ اور وعدہ صدق الذی، یہ اس سچے وعدے کے مطابق ہے، الذی کانوا یعدون، وہ وعدہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جنت کا وعدہ ہے، اس سچے وعدے کے مطابق اللہ ان کو اہل جنت میں شامل فرما دے گا۔ اچھا، ایک تو یہ کیفیت ہے کہ اللہ نے انسان کو وصیت کی والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، پھر ایک انسان کے طبقہ وہ ہے کہ جب اس عمر تک پہنچتا ہے اللہ کو یاد بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن کچھ انسان ایسے ہیں اس کے مقابلے میں جن کی کیا کیفیت ہے؟ والذی قال لوالدیہ، اللہ معاف فرمائے، ایک شخص وہ بھی ہے جو اپنے والدین سے کہتا ہے اف لکما، پیچھے آپ سورہ بنی اسرائیل میں سن چکے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فلا تقل لہما اف، قرآن میں والدین کے بارے میں کہا تھا ان کو اف بھی نہ کہو، اور یہاں اس شخص کے بارے میں قرآن ہی کہہ رہا ہے والذی قال لوالدیہ اف لکما، ایک شخص وہ بھی ہے جو اپنے والدین کو کہتا ہے افسوس ہے آپ پر، کوئی بھی ناگواری کا اظہار۔ اور میں نے وہاں بھی شاید آپ سے عرض کیا تھا، اردو زبان میں، عربی زبان میں اف ناگواری کا جو سب سے کم ترین درجہ ہے، آسان زبان میں اگر ہم اردو میں سمجھنا چاہیں، جس سے ناگواری کا اظہار ہوتا ہو، چاہے اف کا لفظ ہو، چاہے چہرے مہرے سے ناگواری ہو، اپنے عمل سے ناگواری ہو، ایسے ناگواری کا اظہار کرنا بھی والدین کے آگے ممنوع ہے۔ لیکن جو بدبخت والدین کے سامنے یہ کہتا ہے اف لکما، اور کیا کہتا ہے کہ کیا آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں ان اخرجا، کہ میں پھر نکالا جاؤں گا خبر سے، وقت خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، اور اصل مخاطب تو اس کا وہ ہے، اور مکی زندگی میں بہت سے ایسے تھے کہ اولاد مسلمان نہیں ہے، والدین مسلمان ہو گئے۔ اب والدین اولاد کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، توحید کی طرف بلا رہے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے، افسوس ہے آپ کو۔ کیا آپ مجھے اس بات سے ڈرا رہے ہیں کہ میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا؟ حالانکہ اس سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی ہیں، آج تک کوئی اٹھائے زندہ ہوا ہے؟ دوبارہ کہاں اٹھائے جائیں گے؟ یہاں قرآن نے اس کو جواب نہیں دیا، دیگر بہت سے مقامات پر جواب ہے، جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہاں والدین کی کیفیت بیان کی ہے کہ والدین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ایسے بدبخت کے حوالے سے، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، ہم کہتے ہیں نا ایک لفظ اردو میں استغاثہ، فریاد رسی، تو وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، وہ والدین اس کے لیے اللہ کے حضور فریاد کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا فریاد کرتے ہیں؟ وَيْلَكَ آمن، افسوس ہے تجھ پر، ایمان لے آ،
وہ اللہ کے حضور فریاد کر رہے ہیں رو رو کے، اللہ کے بندے کہاں جا رہا ہے، افسوس ہے، کیا کر رہا ہے، ایمان لے آ۔ اور وہ والدین سے کہتے ہیں آپ پر افسوس ہے، اف ہے، اور آپ ایسی بات سے مجھے ڈرا رہے ہیں۔ ان وعد اللہ حق، وہ اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقولو، وہ جواب میں کیا کہتا ہے، ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پہلے بھی لوگ اسی قسم کی کہانیاں کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یوں ہوگا، یہ ہوگا۔ تو ایک انسان کی کیفیت یہ ہے، ایک کیفیت وہ ہے جو والدین کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہے، اولاد کے لیے بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی کر رہا ہے، اس کے بارے میں تو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال قبول بھی کرے گا، یہ سارا کچھ ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں جو والدین سے یوں کہتا ہے اور والدین اللہ کے حضور فریاد کر رہے ہیں، اس کا کیا پھر انجام ہوگا؟ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر بات ثابت ہو چکی ہے ان امتوں سمیت جو پہلے جنات اور انسانوں کی گزر چکی ہیں۔ یعنی جیسے پہلے لوگ جنہوں نے انکار کیا والدین کی باتوں کا بھی، اچھی باتوں کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی انکار کیا، ان کے ساتھ جو کیفیت ہوئی، جو عذاب آیا، یہ بھی اس کے لیے بھی وہی عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ انہم کانوا خاسرین، اور بے شک یہ لوگ انتہائی خسارہ اٹھانے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر ایک کے لیے جو اس نے عمل کیا اس کے مقابل ہی درجات ہیں۔ ظاہری بات ہے کوئی نیک عمل کرے گا، اب پیچھے ہی دیکھ لیں، اگر والدین کے ساتھ یہ کیفیت رکھے گا اس کو یہ درجہ ملے گا، والدین کے ساتھ دوسری کیفیت رکھے گا وہ خدا نخواستہ غلط، اس کے لیے یہ ہوگا۔ ہر شخص کے لیے درجے ہیں جو وہ عمل کرتا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، شر کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا، خیر کی کوئی بات کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا۔ ہر ایک کے لیے درجات ہیں، ورنہ یہ چیز پہلے ایک موقع پر آئی تھی، غالباً 5ویں پارے کے آخر میں، درجات جنت کے ہیں، جنت میں جو طبقات ہیں ان کو درجات کہا جاتا ہے، جہنم کے جو طبقات ہیں ان کو درکات کہا جاتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین نار کے درک، ایک بدترین طبقے میں ہوں گے۔ جہنم کے جو طبقات ہیں ان کو درکات کہتے ہیں، اور جنت کے جو مقامات ہیں، طبقات، ان کو درجات کہتے ہیں۔ لیکن یہ وہ ظاہری بات جنت دوزخ کے درجات نہیں ہے، یہ عمومی حکم ہے کہ ہر شخص کے لیے وہی چیز ہے، وہی مقام ہے جو وہ عمل کرے گا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کا، اور ذرہ برابر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، یہ ایک کیفیت بیان ہوئی ہے، اور ایک سوال بھی مختلف موقعوں پر قرآن میں اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، بھئی بہت سے نافرمان ایسے ہیں کہ اچھے کام بھی کرتے ہیں، فی زمانہ تو بہت سوال ذہن میں آتا ہے کہ جی فلاں قوموں کو ہم دیکھتے ہیں، فلاں قوم ہے، فلاں قوم ہے، فلاں قوم ہے، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کافر قومیں ہیں لیکن بڑے اچھے کام کرتے ہیں، اخلاق بڑے اچھے ہیں، خدمت خلق بہت کرتے ہیں، لوگوں کے بڑے کام آتے ہیں، تو کیا ان کو آخرت میں درجات نہیں ملیں گے، اس نیکی کا اجر نہیں ملے گا؟ تو قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے، اور بھی جگہ پہ یہ الفاظ ہیں، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیا جائے گا کافروں کو آگ پر، آگے کے الفاظ ہیں، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، تم لے جا چکے ہو اپنے نیک اعمال دنیا کی زندگی میں، اچھی چیزیں، اور ان سے نفع بھی اٹھا چکے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کافر یا اللہ کا نافرمان جو نیک کام کرتا ہے بظاہر، اللہ جل شانہ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دے۔ اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم بھی ہے، آپ نے حدیث اس سے پہلے یقیناً کئی موقعوں پر سنی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ دنیا تو اس کو بھی عطا کرتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے، اور دنیا اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے۔ دنیا کی نعمتیں اللہ نافرمان کے لیے نہیں روکتا، دنیا کی نعمتیں اس کو بھی ملتی ہیں،
لیکن آخرت کا مقام اللہ اسی کو دیتا ہے جو صاحب ایمان ہو اور اللہ کو پیارا ہو۔ اور ایک حدیث میں آپ سے ارشاد فرمایا تھا، اگر اس دنیا کی قدر و منزلت اگر اس دنیا کی قدر و منزلت اللہ جل شانہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ فرماتا، لیکن دنیا کی قدر و منزلت ہے ہی نہیں، تو دنیا تو اللہ اس کو بھی دیتا ہے جو نافرمان ہے۔ تو اگر یہ سوچ ذہن میں ہمارے آتی ہے تو ان کی اچھائیوں کا بدلہ اللہ ان کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ اور ایک اور بھی سمجھانے کے انداز میں یہ بات کی جاتی ہے کہ دیکھیے، اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کی بظاہر دو وجہ ہو سکتی ہیں، دو صورتیں ذہن میں آ سکتی ہیں۔ یا تو اس نے کام کیا ہے ریاکاری کے لیے، فرض کریں آپ لاہور شہر میں دیکھ لیں، بڑے بڑے ہاسپٹل آپ کے لاہور شہر میں جو ہیں کافروں کے نام پر ہیں۔ سب سے بڑا ایشیا کا بہت بڑے ہاسپٹل میں شمار ہوتا تھا میو ہاسپٹل، لارڈ میو کے نام پر ہے۔ یہی سر گنگا رام نام سے پتہ ہے، جانکی دیوی، اسی لیڈی ولنگٹن، تو یہ سارے جو اس قسم کے ہاسپٹل یہاں پر آپ کو نظر آتے ہیں بنے ہوئے، گلاب دیوی، سب اس کے ناموں پر ہے۔ تو یہ ہندوؤں کے ناموں پر یہ ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، سارے انہوں نے بنائے ہیں۔ ظاہری بات ہے گلاب دیوی یا سر گنگا رام، بلکہ اس کی سمادھی بھی موجود ہے یہاں راوی روڈ پہ، مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا جانے کے، میں نے دیکھی وہاں، وہ جو اپنا بناتے ہیں اس کا مندر سے کیا یہی ہے لاہور میں؟ تو جی ہاں، وہی راوی روڈ پہ اس کے اپوزٹ ہی ہے، وہیں پہ وہاں اس طرف ہے۔ تو اب یہ چیزیں ہیں، اس میں ذہن میں رکھیے گا، ان سب لوگوں نے اگر تو کام اس لیے کیے ہیں کہ ان کا نام روشن ہو، تو نام تو آج تک روشن ہے، نام بھی نہیں بدلے، وہی نام لکھے ہوئے ہر شخص کی زبان پر وہی ہے۔ آپ نے کسی کو رستہ بھی بتانا ہو تو وہی نام لے کر بتائیں گے، جی فلاں اس کے ساتھ، گنگا رام کے ساتھ۔ تو نام روشن کرنے کے لیے اگر کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، جس نیت سے کام کیا تھا وہ تو مل گیا، آخرت کے لیے تھوڑی کیا ہے۔ اور اگر اس نیت سے کیا تھا کبھی لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگ اس سے نفع اٹھائیں، تو آج تک لوگ فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، اسی نام سے ہی ہے، اسی بھی نام پہ لوگ جا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، جب آخرت کی نیت سے کیا ہی نہیں ہے تو آخرت میں اجر بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات وہ ہے جو میں اب یہاں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل شانہ دنیا ہی میں ان کو وہ ساری نعمتیں عطا کر کے اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں پھر ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ وہ اس کا ذکر ہے کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم لے جا چکے اچھے اعمال اپنی دنیا کی زندگی میں اور اس سے نفع بھی اٹھا چکے ہو۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج کے دن وہ جب آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، نعوذ باللہ قیامت کا روز، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا عذاب الہون، توہین آمیز عذاب کا۔ کیوں؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، اور زمین میں تم بہت ہی فسق و فجور، نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے بعض مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ عام طور پر جس نوعیت کا کوئی برا کام ہوتا ہے، اللہ بچائے، اس کے عذاب کی نوعیت بھی ویسی ہوتی ہے۔ تو جو تکبر کرنے والا ہے، متکبر ہے، بڑا اپنے آپ کو سمجھنے والا، اطراحٹ کرنے والا، اس کے لیے عذاب بھی توہین آمیز ہوگا۔ تو یہ توہین آمیز عذاب ہے ان کے لیے تکبر کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، ایک موقع پر جب اسی نوعیت کی بات ہوئی تو ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ اچھا سمجھتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میری فلاں چیز اچھی ہو، فلاں چیز اچھی ہو، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اس کے اظہار کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، بڑائی دل میں آ جاتی ہے دیکھ کر، اتنی اچھی گاڑی اللہ نے مجھے دی، اتنا اچھا لباس دیا ہے، تو ایک فطری طور پر خیال آتا ہے اچھائی کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند بھی فرماتا ہے، لیکن تکبر یہ نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ جب دوسروں کو حقیر سمجھے گا اور صرف تکبر کی وجہ سے حق بات کو قبول نہیں کرے گا، نہیں جی میں کیوں کروں، یہ میں تو بڑا ہوں، میں تو فلاں ہوں، حق کا انکار کر دے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، یہ ہے اصل تکبر۔ تو اس تکبر کی وجہ سے انہیں توہین آمیز عذاب ہوگا۔ اور جہاں تک ان نیک اعمال کا تعلق ہے تو قرآن نے کہا وہ دنیا کی زندگی میں تمہیں مل چکا اور تم اس سے نفع بھی اٹھا چکے ہو۔ یاد کا ترجمہ پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کون سے؟ کل جو آیت آئی تھی کہ جو یوں دعا کرتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر والدین اولاد کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ہم قبول کر لیتے ہیں ان کے وہ اچھے اعمال جو انہوں نے کیے، اور ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم تجاوز کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں ان کی سیئات سے، فی اصحاب الجنہ، اور یہ جنت والوں میں سے ہیں، وعد الصدق الذی، اس سچے وعدے کے مطابق، الذی کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، اور والذی قال لوالدیہ، اب دوسرا ایک شخص وہ ہے جو اپنے والدین کو یوں کہتا ہے اف لکما، افسوس ہے آپ دونوں پر، یعنی ایک طرح سے ناگواری کا اظہار کرتا ہے، اتعداننی، کیا آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی مجھے دھمکی دے رہے ہیں اس بات کی کہ ان اخرجا، کہ میں نکالا جاؤں گا، قبر سے دوبارہ نکالا جاؤں گا، وقت خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، آج تک کوئی اٹھا ہے باغ، تو آپ مجھے اس سے ڈرا رہے ہیں میں دوبارہ نکالا جاؤں گا۔ وہما، اور والدین کی کیفیت کیا ہے؟ یستغیثان اللہ، وہ اللہ کے حضور فریاد کر رہے ہوتے ہیں کہ ویلکا، تجھ پر افسوس ہے، آمن، ایمان لے آ، وہ اس کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یوں کہتے ہیں ان وعد اللہ حق، اگر تجھے اس پہ دوبارہ اٹھائے جانے پہ شک ہے نا، تو بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سچا ہے۔ اب وہ جواب میں پھر کیا کہتا ہے بدبخت؟ فیقولو، وہ یوں کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی باتیں، یہ پہلے لوگوں سے شروع سے ہی ہم سنتے آئے ہیں، ہوگا کچھ نہیں، نعوذ باللہ۔ اولئک الذین، ایسے بدبختوں کے لیے پھر اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں حق علیہم القول، ثابت ہو گیا ان پر قول، فی ان امتوں کے ساتھ، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکی، من الجن والانس، جنات میں سے اور انسان میں سے، یعنی پہلے لوگ بھی جو جھٹلایا کرتے تھے ان کے ساتھ بھی جو عذاب کی کیفیت ہوئی، یہ بھی انہی کے ساتھ، اس کے لیے بھی وہ بات ثابت ہوگی، اور اسی امتوں کے ساتھ یہ بھی شامل ہو جائے گا۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر شخص کے لیے وہی درجات ہیں، یا وہی اس کو نتیجہ یا چیز پھل ملے گا، مما عملوا، جو اس نے عمل کیا، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے پورا انہیں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے عمل تو نہیں کیا اور اس کو سزا مل جائے، یا کسی نے نیک عمل کیا ہے اور اجر نہ ملے، ایسا نہیں ہوگا، ظلم ذرہ برابر نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اب یہ عام کفار کا بھی بیان ہو سکتا ہے، عمومی جو قرآن میں کفاری کا ذکر ہے، کہ جب کفار کو پیش کیا جائے گا آگ پر، تو اب اگر ان کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ جی آگ پر پیش کیا جائے، ہم نے تو نیک اعمال بھی دنیا میں کیے تھے، اس کا بدلہ تو کم از کم ملنا چاہیے، تو کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم لے جا چکے ہو اپنے نیک کام اپنی دنیا کی زندگی میں، اور صرف یہ نہیں کہ تم نے جو کیے تھے لے جا چکے تھے، وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، تم ان سے نفع بھی اٹھا چکے ہو، دنیا میں اس نیک اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جا چکا ہے۔ فَالْيَوْمَ، آج، تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، تمہیں بدلہ دیا جائے گا توہین آمیز عذاب کا، اہانت والے عذاب کا، کیوں؟ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس وجہ سے بھی کہ تم نافرمانی اور فسق و فجور کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برے اعمال سے محفوظ فرمائے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی سے دعا فرمائیں اور دعا کا اہتمام کریں، بہت بری حالت میں ہیں، خبریں آ ہی رہی ہیں، مسلسل ہمارے سامنے ہیں، آیت کریمہ کا ورد بنائیں، اللہ تعالیٰ کسی کی بھی سن لے، ہم بے بسی کا اظہار ہے، لیکن ہم سے جو ہو سکتا ہے کم از کم دعا تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، راتوں کو اٹھ کر بھی جب بھی موقع ملے ان کے لیے خاص دعا فرمائیں، انفرادی اجتماعی طور پر بھی، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ تعالیٰ تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو بیدار فرما، پوری امت مسلمہ کو یا اللہ کفر کے خلاف متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو یا اللہ کفر کے خلاف متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو یا اللہ ان کا دستے بازو بننے کی توفیق عطا فرما، جو مجاہدین جو مسلمان کفر کے خلاف لڑ رہے ہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ دستے بازو بننے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ان کی بارگاہ میں یا اللہ اپنی بارگاہ میں ان کے حق میں
ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کفر کو نیست و نابود فرما، یہود کو حنود کو نیست و نابود فرما، پوری امت مسلمہ کو یا اللہ متحد ہو کر ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔